بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مسعود حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویو یوٹیوب چینل۔ دیکھیے جی، روس کا دورے کے بعد عمران خان صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں، لیکن اس کے اثرات پاکستان پر آپ کہہ لیں کہ آپ آئیں گے، کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان روس کے ساتھ جا کے مذاکرات کرے، اور اس کا جو کہہ لیں کہ پاکستان کی جتنی بھی معیشت کا دار و مدار ہے وہ امریکہ کے لیے وہ قرض پہ IMF سے چل رہا ہے۔ اور اسی صورت میں امریکہ نے سب سے پہلا اقدام یہ کیا ہے کہ پاکستان کے نیشنل بینک کو $55 ملین کا جو جرمانہ کیا گیا بغیر کسی کہہ لیں کہ وجہ سے، اور کہہ لیں کہ وہ منی لانڈرنگ کہہ لیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کی وجہ سے کیا ہے، تو کوئی انہوں نے جواز بنا کے پاکستان کے خلاف اپنا محاذ کھول دیا ہے، کیونکہ پاکستان کا روس جانا اور پیوٹن سے 3 گھنٹے کی طویل ملاقات کرنا، اور اس صورتحال میں کرنا کہ وہاں پر پیوٹن نے جہاں پر یوکرین پر حملہ کر رکھا ہے، اور یوکرین کے جو سے لوگ ہیں ان میں افراتفری کا سما ہے، اور دوسری یورپین یونین ہے، دوسری 30 ممالک ہیں یورپی یونین کے، یا غالباً اس سے زیادہ، انہوں نے اپنی نیٹو فوج بھیجنے سے یوکرین کو منع کر دیا، اور اس پہ یوکرین کے صدر کا یہ بیان ہے کہ عالمی جو سے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے ہمیں ان حالات میں اکیلا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ روس نے یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا اگر کوئی بھی اگر دوسرا ممالک اس میں آئے گا تو اس کے خلاف بھی ہم کہہ لیں کہ کارروائی کریں گے اور اس کا کرارا جواب دیں گے، جبکہ امریکہ نے اپنے بحری جہاز جو سے روس کے جو سی ساحلی پٹی ہے وہاں تک پہنچا دیے ہیں، ان کی سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اس پہ بھی روس کو بہت تشویش ہے۔ اس کے بعد فرانس کے صدر نے یہ بیان دیا کہ اگر یہ جنگ بندی نہ کی گئی تو روس کو بھاری کہہ لیں کہ پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے جو ہے اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نیٹو کی فوج یوکرین تو نہیں بھیجیں گے، لیکن اگر کہہ لیں کہ روس نے یہ حملہ نہ روکا تو اس کو سنگین کہہ لیں کہ نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی حوالے سے روس کے 4 جو سے بینک تھے انٹرنیشنل ان کو بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، اور روس کے صدر نے جو سے کہہ لیں کہ جن علاقوں کا تنازع چل رہا تھا یوکرین کے ساتھ، ان علاقوں پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد اور اس کی آزادی کا بھی اعلان کر دیا اور اس پر سگنیچر بھی کر دیے۔ نیوز ویو میں آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح جو سے ہمارے پاکستان کے آنے والی جو دن ہوں گے وہ کس طرح میں کہہ لیں کہ مہنگائی کے تو کہہ لیں کہ بڑھیں گے، اور مہنگائی کی اس میں جو شرح ہے وہ بھی بڑھے گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ IMF کا نظام ہمارے ملک کے IMF سے قرضہ لیا ہوا اس کے اوپر چل رہا ہے، اور ہم قرضے کی قسطیں بھی اتاریں، لیکن کہہ لو کہ اب وہ انہوں نے ہمیں قرضہ دیا ہوا، وہ کوئی بھی شرائط ہمارے سامنے رکھ رکھتے ہیں، اور پاکستان ہے جب امریکہ کے کہہ لیں کہ عدلی دشمن کہہ لیں جو ہمیشہ امریکہ کا دشمن رہا ہے، اور کہہ لیں کہ ان کی آپس میں شروع سے جب سے یہ ملک وجود میں ان کی کہہ لیں آپس میں خنس ہے جو شروع ہے، خنس کا لفظ استعمال کروں سوری، کہ ان کی کہہ لیں کہ ان میں آپس میں رسہ کشی کے جو رہتے ہیں مقابلے وہ جاری رہتے ہیں، کبھی روس مقابلہ جیت جاتا ہے کبھی امریکہ، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ بہت کہہ لیں کہ پاکستان کے لیے بھی مشکل کا سامنا ہے، کیونکہ روس جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کہہ لیں کہ اپنی تمام معاملات کو اچھی طرح نمبھا رہا ہے، اور پاکستان چائنا کے دباؤ میں آ کے کہہ لیں کہ روس سے اپنے اچھے تعلقات کر رہا ہے۔ یہ واضح پیغام ہے بھئی، یہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی کرے گا، کیونکہ اس کی مجبوری ہے کہ اس کو سمندر کا پانی چاہیے اپنی تجارت کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو روس یہ ضرور کرے گا۔ اور اگر میری رائے لی جائے تو میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو ان صورتحال میں یوکرین کا دورہ نہیں کرنا روس کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر آپ جانتے ہیں جب آپ کی پوری معیشت کا کہہ لیں کہ دار و مدار کہہ لیں کہ قرضے پہ چل رہا ہے، ہماری جو جتنی بھی کہہ لیں کہ IMF کے جو FTF ہے جو اس کے اندر ہمیں امریکہ اچھے طرح سے کہہ لیں کہ ہمارے ساتھ کہہ لیں کہ وہ ہمیں دباؤ دے سکتا ہے، کہہ لیں کہ اس کے کہہ لیں پالیسی ہم پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک ایسی مہنگائی کا سمندر آ سکتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر ہم جہاں روس پہ گئے ہیں تو ہم نے 3 گھنٹے کی مسلسل جو مذاکرات عمران خان صاحب نے انہوں نے کیے، تو یقیناً ان میں پاکستان کی جو سی امداد کے بغیر تو پاکستان چل نہیں سکتا، جس ملک کے پاس بھی جائے پاکستان کی مجبوری ہے ان حالات میں پاکستان کو امداد کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا تمام جو سے میں کہہ لیں کہ نظام ایسا ہو گیا ہے کہ اب قرضوں کے بغیر یہ نظام نہیں چل پاتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک کوئی ایسا ہمارے لیے مدد کا ذریعہ پیدا کرے کہ ہم اپنے ملک میں اچھی خوشحالی لا سکیں، لیکن آج سے میں کہہ لوں کہ اس کے لیے ہمیں 10 سال لگیں گے تقریباً پاکستان کو اسٹیبل ہوتے ہوئے، ان معاملات سے نکلتے ہوئے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہوئے۔
اگر چائنا پاکستان میں جلدی سے آ جاتا ہے، انویسٹمنٹ کر دیتا ہے تو اس سے بھی حالات بہتر ہوں گے، اور کہہ لیں کہ پاکستان اپنے ایک بلاک میں شامل ہو گیا۔ کل امریکہ 7 سمندر پار ہے، پاکستان کی مدد امریکہ جب اگر کرتا ہے تو وہ کہہ لیں کہ اس طرح نہیں کر سکے گا جس طرح روس کر سکے گا۔ آج ہم نے امریکہ کو چھوڑ کر کہہ لیں کہ روس کی طرف ہم نے اپنی توجہ کر دی، اور اسی چیز کی کہہ لیں کہ امریکہ کو بہت بڑا اس کی تشویش ہے، اس کو کہہ لیں کہ بہت بڑا ان کے اندر ہلچل مچ گئی ان کی گورنمنٹ کے اندر کہ پاکستان نے روس کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ بہتر کرنے شروع کر دیے ہیں، اور انہی حالات میں کہہ لیں کہ پاکستان پر بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان کو۔ لیکن عمران خان صاحب کا فیصلہ اچھا تھا، اب حکومت کی جو کہہ لیں کہ پالیسی ہوگی اس کے مطابق چلنا پڑے گا، اور کہہ لیں کہ اب ہمیں پاکستانی قوم کو تھوڑا سا کہہ لیں کہ مضبوط ہونا پڑے گا، کیونکہ جو سے امریکہ ہے وہ پاکستان پہ بہت ساری پابندیاں کہہ لیں کہ اب لگائے گا، اور اس کو لگانی پڑے گی، کیونکہ پاکستان نے روس کی طرف توجہ کر دی، کیونکہ روس اب کہہ لیں امریکہ کا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہہ لیں کہ ان کی لگتی ہے آپس میں، تو باقی روس امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ روس کی طرف جائیں۔ اور اپوزیشن بھی کہہ لیں کہ عمران خان صاحب کے جو سی مہنگائی کے سمندر ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے اپوزیشن بھی کہہ لیں کہ اپنے فل کہہ لیں کہ جو سی کہہ لیں کہ زور دے رہی ہے کہ ہم کسی طرح یہ حکومت کرائیں تاکہ ہم الیکشن دوبارہ کرائیں، ہماری حکومت آئے۔ تو امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو سی باتیں ہوں گی وہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے چینل کا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔